اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی۔ مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات باب نمبر 2، جس کا سبق نمبر کیا ہے جی؟ 2۔ اور سبق نمبر 2 کا ٹاپک کیا ہے؟ حفظ و ترجمہ۔ ٹاپک کیا ہے جی آج کا ہمارا؟ حفظ و ترجمہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے جیسا کہ بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ حفظ اور ترجمہ یعنی حفظ زبانی یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ تو اس کا مقصد بیٹا یہاں پہ مینشن ہم لکھ لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں۔ مقصد بچے بنیادی اسلامی چیزیں یاد کریں۔ تو آج ہم نے جو بھی پڑھنا ہے اس کو آپ نے ورڈ ٹو ورڈ زبانی یاد کرنا ہے۔ میں ریسائٹ کروں گا بلند آواز کے ساتھ، آپ نے میرے ساتھ with the correct pronunciation آپ نے بھی بیٹا پڑھنا ہے۔ دین ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں زبانی یاد کرنی ہے اور بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے، بار بار ویڈیو کو دیکھنا ہے جب تک کہ آپ کو یہ چیزیں یاد نہ ہو جائیں۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جی تیسرا کلمہ۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ تیسرا کلمہ۔ تو آئیے بلند آواز سے میں اس کی ریسائٹ کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ ہی دیتا ہے جو بہت بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی چوتھا کلمہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ ہے اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں نیکی اور بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں جی آیت الکرسی۔ تو بیٹا میں سپیک کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا بیٹا جہاں پہ میں رک رہا ہوں آپ نے بھی وہیں پہ رکنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
اب بیٹا میم پہ میں نے اس کو جزم پڑھا ہے، ساکن پڑھا، تو آپ نے بھی اس کو ساکن ہی پڑھنا ہے، مطلب جہاں پہ میں زبر زیر پیش کو چھوڑ رہا ہوں آپ نے وہیں پہ زبر زیر پیش کو چھوڑنا ہے، باقی تمام زبروں زیروں اور پیشوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پھر سے اگین ریڈ کر رہا ہوں جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، وہ اگلے پچھلے ہر زمانے کا علم رکھتا ہے، کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، اس کی بادشاہت کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے، وہ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہ بڑے بلند مرتبے اور عظمت والا ہے۔ مرکزی خیال، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ اور نہ ہی وہ تھکتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کوئی شخص اللہ کے بارے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں جان سکتا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو سچ اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ مرکزی خیال، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دونوں حالتیں بتاتا ہے کہ جنہوں نے اچھے کام نہ کیے وہ نقصان اٹھائیں گے، اور جو اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سچ اور صبر کی نصیحت کرتے رہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو آج کی بیٹا جو ہم نے کلمات سیکھے ہیں ان کلموں کو بیٹا ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، آیت الکرسی کو بیٹا ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، اور سورۃ العصر کو وتھ ٹرانسلیشن بیٹا ان کے ترجمے کے ساتھ ہم نے ان کو یاد کرنا ہے۔ ایک دن میں بیٹا سارا نہیں بھی ہوتا تو روزانہ بیٹا ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں اور بار بار ان ویڈیوز کو بیٹا سنیں، دیکھیں، تب تک دیکھیں جب تک یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہو جاتی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، سی یو زون، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنے چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 5 کوشچنز ہیں جن کے آنسرز کو بیٹا میں اورلی ریڈ کروں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ اپنے نوٹ بکس پہ آپ نے مینشن کر لینا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے جی، تیسرے کلمے کی روشنی میں بتائیے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت کون دیتا ہے۔ تو بیٹا تیسرے کلمے میں مینشن ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہمارے پاس، نیکی کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ تو آنسر ہے اللہ تعالی۔ تھرڈ ون از،
तमाम तारीफें किस ज़ात के लिए हैं? तो इसका भी सेम आंसर है बेटा जी, अल्लाह ताला के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला की किन सिफात का बयान हुआ है? तो इसके लिए बेटा हम आयतल कुर्सी के तर्जुमे को ही देख लेते हैं। जी बेटा जी, तो आयतल कुर्सी का तर्जुमा सारे का सारा बेटा अल्लाह ताला की सिफात ही के बारे में है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा है, हर चीज़ को कायम रखने वाला है, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद, वो ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता। इनमें से बेटा चंद एक आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स में लिखेंगे। फिफ्थ वन इज, सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने किस चीज़ की कसम खाई है? तो सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। किसकी कसम खाई है जी? ज़माने की। और इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। अब हम सरगर्मी नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं जी। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो बेटा वर्ड मैं स्पीक कर देता हूँ, आपने उनको खूबसूरती के साथ यहाँ पे लिख लेना है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं। यहाँ पे क्या आएगा जी? सेकंड वन इज इबादत। जो लोग सच और सब्र की तलकीन नहीं करते वो नुकसान में हैं। अकॉर्डिंग टू सूरतुल अस्र यहाँ पे क्या आएगा? नुकसान। अल्लाह के बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, अल्लाह के इल्म के बारे में, अल्लाह के इल्म के बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। अच्छा, अल्लाह बिल्कुल नहीं थकता, अल्लाह बिल्कुल नहीं थकता। तो इसी के साथ बेटा सरगर्मी नंबर 1 हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमारे पास है सरगर्मी नंबर 2। कॉलम में अल्लाह की सिफात को कॉलम बे में उनके मानी के साथ मिलाइए। जैसा कि बेटा इन्होंने किया है, अल हैश वो जिंदा है, अल क़य्यूम अल क़य्यूम का मतलब है जी वो कायम करने वाला है। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो पहले और बाद वाले दोनों ज़मानों को जानता है। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, चौथे नंबर पे है जी वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, इसका कॉलम है यहाँ पे। उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमानों सबसे वसी है। वहदहू ला शरीका लहू, वो अकेला है और उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। वल्लाहु अकबर, वो सबसे बड़ा है। इसी के साथ सरगर्मी नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़े हैं सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। दर्ज झैल के बारे में कोई एक बात लिखिए बेटा। तीसरा कलिमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है जी, इस हवाले से आप जो है इसका तर्जुमा आप पढ़ें तो इसमें कोई भी जो आपको बात सबसे खूबसूरत लगी है, वैसे तो उसकी हर बात ही खूबसूरत है, जो आपको सबसे खूबसूरत लगी है वो आप लिखें। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें उसके लिए, वला इलाहा इल्लल्लाहु कोई नहीं है उसके सिवा इबादत के लायक, वल्लाहु अकबर वही सबसे बड़ा है। तो ये बेटा कोई भी एक बात इसके हवाले से आप लिख सकते हैं। चौथा कलिमा इसके हवाले से बेटा तर्जुमे में से कोई सी एक बात आप यहाँ पे उठा के मेंशन कर ले। यहाँ पे आयतल कुर्सी में बेटा अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात लिखी हैं, उनमें से कोई एक यहाँ पे आप लिख लें। और सूरतुल अस्र में आप बेटा जो खूबसूरत बातें हैं वो लेकर बेटा लिखें, जैसा कि जो लोग कामयाब हैं वो सच और सब्र की तलकीन करते हैं
اور جو نیک اعمال نہیں کرتے وہ نقصان میں ہے اکارڈنگ ٹو سورۃ العصر. بیٹا اس طرح کی خوبصورت باتیں ہم نے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ مینشن کرنی ہے، جس کے ساتھ ہماری سرگرمی نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. ان باتوں کو آپ نے بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جو چیزیں زبانی یاد کرنے والی ان کو آلویز آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے، اور یاد کرنے کی بھی بہت آپ نے کوشش کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کو کبھی بھولیں نہیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. سی یو زون اینڈ اللہ حافظ. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں.